بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں کلاس 9 کی بک مطالعہ پاکستان جو کہ نیو ایڈیشن ہے اس کا چیپٹر نمبر 1 جس کا نام پاکستان کی نظریاتی اساس یعنی آئیڈیالوجیکل بیسک آف پاکستان، اس کی ریڈنگ کریں گے۔ میں نے اپنے پہلے لیکچر میں نظریے کی تعریف بیان کی تھی اور اس کے ماخذ اور پورے چیپٹر کا انٹروڈکشن دیا تھا۔ آج ہم نظریہ پاکستان اس کو بھی ڈیفائن کریں گے اور نظریے کی اہمیت کو بھی بیان کریں گے۔ انسان ایک خاص مقصد کے تحت دنیا میں آیا ہے۔ بے مقصد زندگی کبھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی، یعنی بغیر مقصد کے انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ قوموں کا وجود کا پتہ ان کے نظریات سے چلتا ہے۔ نظریات قوموں میں مقصد کا شعور پیدا کرتے ہیں اور نظریات سے ہی قوم میں کامیابی کے منظر سے ہمکنار ہوتی ہیں۔ نظریہ لوگوں کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ جس طرح کا نظریہ ہوگا وہی لوگوں کی سوچ کو بیان کرے گا۔ اقوام اسی وجہ سے زندہ ہوتی ہیں۔ نظریہ انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ حقوق و فرائض کی وضاحت کرتا ہے۔ نظریہ قوم کو متحد رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے ہر قسم کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت بخشتا ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ مقاصد کے یعنی کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور مقصد کے حصول کو یقینی بناتا ہے۔ نظریہ انقلاب کو جنم دیتا ہے اور اس وجہ سے قوموں کے لیے نئی راہیں نکلتی ہیں۔ کوئی بھی نظریہ ہو وہ فوراً وجود میں نہیں آتا، بلکہ اس کے پیچھے بہت سے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ عام طور پر نظریہ معاشرے کے پسماندہ یعنی ایسے لوگ جو کہ معاشی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے محروم ہوں، ان لوگوں کی محرومیوں کو ختم کرنے کے لیے وجود میں آتا ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے مشکل حالات اور سماجی دباؤ کو جو جنم دیتے ہیں اور معاشرے میں مشکلات کے شکار جو لوگ ہیں ان کو طاقت یہ نظریہ ہی دیتے ہیں۔ جس طرح امریکہ میں سیاہ رنگت کے لوگوں کو وہ برابری کے حقوق حاصل نہیں تھے، انہوں نے اپنے مساوی حقوق حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی۔ ان کا نظریہ مساوی حقوق کا حصول تھا۔ ایک لمبے عرصے تک امریکہ کے جو لوگ تھے وہ انسانی حقوق سے محروم رہے، سیاہ رنگت کے لوگ، اور مساوی حقوق کے حصول کے لیے انہوں نے ایک نظریے کو جنم لیا۔ اسی طرح برصغیر پاک و ہند کہتے ہیں کہ برصغیر جہاں دو بڑی اقوام آباد تھیں، ہندو اور مسلمان، انہوں نے اپنے سماجی اور سیاسی حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد شروع کی۔ اس کی وجہ انگریزوں اور ہندوؤں کا ظالمانہ رویہ تھا، جس نے مسلمانوں کے اندر آزادی کی لہر پیدا کی اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے لیے نظریہ وجود میں لائے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر نظریے کے پس پردہ یعنی ہر نظریے کے پیچھے تاریخ، روایات، رسم و رواج، مزاج، نفسیات اور مذاہب جیسے عناصر شامل ہوتے ہیں، اور یہ وہ تمام عناصر ہیں جو کسی بھی نظریات کو اجاگر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کا مفہوم۔ اسلامی نظریہ حیات کہتے ہیں زندگی کو، نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ نظریہ پاکستان سے مراد برصغیر جنوبی ایشیا کے تاریخی حوالے سے مسلمانوں کا یہ شعور تھا کہ وہ اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد پر دوسری اقوام سے الگ ہیں، یعنی وہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے تھے، اس لیے وہ دوسری جو بڑی اقوام تھی جن میں ہندو بھی تھے اور عیسائی بھی تھے، ان سے الگ قوم ہیں۔ ایک موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ فرما دیا کہ پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب برصغیر کا پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے جس کی بنیاد ایک فلسفہ حیات پر رکھی گئی ہے، اور وہ فلسفہ کون سا ہے؟ دین اسلام۔ پاکستان کی تمام تر اساس دین اسلام ہے اور اس کا سرزمین پر نفاذ صدیوں تک رہا ہے، یعنی یہ وہی جذبہ ہے جو نظریہ پاکستان کا موجب بنا۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ پاکستان اور اسلامی نظریہ حیات دونوں کا میننگ ایک ہی ہے۔ بلا شبہ اسلامی نظریہ حیات نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ برصغیر میں مسلمان صدیوں وہ حکومت کرتے رہے، وہ اپنے مذاہب کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے۔ انگریزوں کا جب راج ہوا اور اسلام اور مسلمان کی آزاد حیثیت کو نقصان پہنچا، غیر مسلموں کے اقتدار کہتے ہیں حکومت کو، غیر مسلموں کے اقتدار میں مسلمان مجبور اور محکوم غلام بن کے رہ گئے۔ لیکن جب انگریزوں کا راج ختم ہونے لگا تو صاف نظر آ رہا تھا کہ برصغیر پر ہندو اکثریت میں ہیں
اور مسلمان انگریزوں کی عارضی غلامی سے نجات پا کر ہمیشہ کے لیے ہندوؤں کے دائمی غلام بن جائیں گے۔ ایسے حالات میں سر سید احمد خان، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور دوسرے جو مسلم اکابرین تھے، انہوں نے برصغیر کے مسلم عوام کے تحفظ، وقار اور آزادی کے لیے کوششیں جاری کی۔ انہی اکابرین کی کوششوں سے پاکستان جو ہے وہ معرض وجود میں آیا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ نظریہ پاکستان کی کیا تعریف بیان کی گئی۔ مختلف جو ہے علماء نے کہتے ہیں کہ نظریہ پاکستان قرآن و سنت کے اصولوں پر مبنی معاشرے کی تخلیق کا نام ہے۔ اس نظریہ پاکستان اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے اور ایک تجربہ گاہ کے حصول کے لیے سوچ کا نام ہے۔ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ تحریک پاکستان اور تعمیر پاکستان کے مجموعی تصور کو نظریہ پاکستان کہتے ہیں۔ نظریہ پاکستان وہ نظریاتی بنیادی اساس ہے جس کے تحت برصغیر کے مسلمانوں نے اپنی شناخت، حقوق، علیحدہ وطن اور قومی فلاح و بہبود کے لیے جدوجہد کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلامی دور حکومت کے دوران اسلام کی بنیادی اقدار، مسلم مسلمین اور سماجی ثقافتی حوالے سے نظریہ پاکستان کی وضاحت۔ نظریہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کی روح ہے اور اسی وجہ سے محفوظ اور سلامت ہے۔ پاکستان کے وجود کا انحصار اسی نظریے پر ہے جس کی بنیاد پر یہ وجود میں آیا۔ برصغیر کے مسلمانوں نے پاکستان اسی نظریے کے تحت قائم کیا اور یہی نظریہ اسے مضبوط اور مستحکم رکھ سکتا ہے۔ نیکسٹ پیج پر ہے، اسلامی اصولوں کے نفاذ کے لیے پاکستان قائم کیا گیا۔ اگلا ہمارا پوائنٹ ہے اسلامک ویلیوز یعنی اسلامی اقدار۔ برصغیر کے مسلمانوں نے پاکستان کے مطالبے کے وقت یہ طے کیا کہ اسلام کے اصولوں پر مبنی معاشرے کو قائم کیا جائے گا، جہاں پر وہ انصاف، مساوات، برابری یعنی آزادی، رواداری کو فروغ دیں گے۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم سے سوال کیا گیا کہ تقسیم کیے بغیر برصغیر میں مسلمانوں کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی آزادی ہے، تو پھر پاکستان کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو قائد اعظم نے اس بات کا جواب دیا کہ بھائی چارہ، مساوات اور انسان دوستی ہمارے مذہب، ثقافت اور تہذیب کی بنیادی باتیں ہیں۔ چونکہ ہم ان بنیادی انسانی حقوق کے ختم ہونے کا ہمیں اندیشہ ہے، اسی وجہ سے ہم نے پاکستان کی تخلیق کے لیے جدوجہد کی ہے۔ قائد اعظم کی نظر میں پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانا تھا جہاں حقوق، انسانی آزادی، انصاف اور رواداری کارفرما ہونا تھی۔ اس طرح پاکستان دوسرے ممالک اور معاشروں کے لیے ایک ایسا مثال بن سکتا تھا تاکہ وہ بھی اس نقشِ قدم پر چل کر خوشگوار اور فلاحی صورت اختیار کر سکیں۔ نیکسٹ ہمارا ہے مسلم مصلحین یعنی مسلم ریفارمرز۔ برصغیر میں دو قومی نظریے کی بنیاد کی ابتدا تو مسلمان کی آمد کے ساتھ ہی ہو گئی تھی، پھر مختلف موقع پر اس نظریے کی وضاحت کی گئی، ترقی اور مضبوطی کے لیے صورتیں پیدا کی گئیں۔ 1867 میں سر سید احمد خان نے صاف کہہ دیا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں، وہ ایک دوسرے میں جذب نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں جذب ہو سکتی؟ کہ دونوں قوموں کی زبانیں الگ تھیں، رہن سہن کا الگ طریقہ تھا، ان کی شادی بیاہ کے طریقے الگ تھے، ان کے مذہب الگ تھے۔ 1879 میں مولانا جمال الدین افغانی، 1890 میں مولانا عبدالحلیم شرر، 1928 میں مولانا مرتضیٰ احمد مکیش نے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کے قیام کی بات کی۔ علامہ اقبال نے 1930 میں خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے الگ ریاست کا تصور پیش کیا۔ آگے ہمارا پوائنٹ ہے برصغیر کے مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی حالات۔ نظریہ پاکستان ایک مخصوص طرز زندگی اور تہذیب و ثقافت کی دعوت دیتا ہے۔ برصغیر کی مسلم تہذیب و ثقافت پر اسلام نے گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ برصغیر کے مسلمانوں کے منفرد نسلی، تمدنی، تاریخی ورثے اور جغرافیائی ماحول جو ہے اس سے نشو و نما پائے ہیں۔ ایسے تمام طریقے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں تھے، وہ یہاں کے مسلمانوں کا ثقافتی ورثہ تھا اور آج بھی ہے۔ برصغیر میں دوسری قوموں کے ساتھ رہ کے مسلمانوں نے اسلام کے ثقافتی اقدار کو تحفظ کیا۔ آج ہم لوگوں نے جو ہے پیج نمبر 3 سے پیج نمبر 5 تک کی ریڈنگ کی ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم جو ہے باقی چیپٹرز کی جو ہے ریڈنگ کریں گے۔ السلام علیکم۔